अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 अगस्त और सबसे पहले हम कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे और उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी तफसीलात हैं जो आप लोगों को देना और उसके ऊपर बात करना आज के दिन में, और कश्मीरियों के साथ एक यकजहती का मुजाहरा करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज इस्लामाबाद में खास तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में बाकायदा 1 मिनट की खामोशी। अब 5 अगस्त को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं जब मोदी ने एक मकरू एक फेल किया, 375 और 35A को ख़त्म किया और कश्मीर की जो एक प्रॉपर हैसियत है यूएनओ की करारदार के मुताबिक उसको ख़त्म किया। और उसके बाद जो 2 साल मुजालिम ढाए गए कश्मीरियों के ऊपर, निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर बैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, बच्चों को नाबीना कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को। और उसके बाद जो माओ बहनों के साथ किया गया कश्मीरियों के साथ, और वहाँ उनके उनके शोहरों को, उनके भाइयों को उठाकर एक ऐसे ऐसी जेलें बनाई गई हैं जहाँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है। और फिर जो हुर्रियत रहनुमा मकबूजा कश्मीर के, उनके साथ जो हो रहा है कश्मीर, जो इंडिया में और कश्मीर में, वो आप सब लोगों के सामने है। लेकिन और इन मज़ालिम को पूरी दुनिया ने देखा है और सारे जितना भी यूरोपियन मीडिया है सबको पता है कि इंडिया कश्मीर में क्या कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ एक अमेरिका का, उसको एक सपोर्ट हासिल है इंडिया को, इस पूरे खिते में एक खास अहमियत देता है इंडिया को अमेरिका, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान, चाइना और रूस का जो एक मुश्तरका वो एक बन गया हुआ है बयानिया। और जिस तरह पाकिस्तान, चाइना और रूस एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, तो ख़ास तौर पे जो इंडिया को अमेरिका जो सपोर्ट करता है और इंडिया को पाकिस्तान, चाइना और रूस के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़ा कर रहा है, जिसकी आपने ताज़ा तरीन मिसालें जो हैं वो अफगानिस्तान में देखी होंगी। और फिर जो चाइना के खिलाफ इंडिया जा रहा है और जो वुहान और वहाँ जो सब इंडिया और चाइना का एक क्लैश चल रहा है, और वहाँ भी जो है अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन आए हुए थे, उन्होंने भी चाइना को, इंडिया को बाकायदा शाबाशी दी और चाइना के सामने खड़े होने की फुल उनको एक हिम्मत दी और कहा कि जी हम आपके साथ हैं। और ऐसे बहुत सारे इकदाम जो कि अमेरिका कर रहा है इंडिया को लेके, और इसी वजह से जो है कि पूरे यूरोप और ख़ास तौर पर यूएन जो है उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई और इस पूरे मामले को इग्नोर किया हुआ। लेकिन आप देखेंगे अनकरीब जो कश्मीरियों की 70 साल की जदोजहद है उसको रंग लगेगा और कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा। अब कुछ ही साल और कुछ ही टाइम है, आप देखेंगे इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर बनेगा। तो इसलिए आज सबसे पहले जो बात थी कश्मीर के ऊपर करना बहुत जरूरी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा DGISI और मोईज यूसुफ साहब जो थे वो गए हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं, और वो गए हुए थे अमेरिका के दौरे के ऊपर। तो कल एक इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स ने एक उनका मोईज यूसुफ का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पाकिस्तान के, उनका एक इंटरव्यू शाया किया। तो उसकी जो हेडलाइन थी वो ये थी कि मोईज यूसुफ ने बाइडन के साथ के ऊपर बाइडन को कहा कि जी आपने इमरान खान साहब को फ़ोन ही नहीं किया। तो उसके ऊपर जो है पाकिस्तान का कुछ मीडिया जो कि प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ सहाफ़ी हज़रात जिनका एक बड़ा नाम, जो बहुत बड़ा नाम है, और जो एक आज से कुछ अरसा पहले, कुछ 4-5 साल पहले ओपिनियन मेकर्स माने जाते थे, मीडिया के बड़े बड़े नाम जो हैं जिनका ओपिनियन आवाम देखती थी और उनको सच मानती थी, उन सब के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है ऐसा ऐसा। खासतौर पर जब से इमरान खान साहब आए हैं तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी इमरान खान और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाती ही अमेरिका में उनके कदमों में बैठ गई और उनको कहा जी कि आपने मैं फ़ोन ही नहीं किया। एक फ़ोन कॉल के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो तरस रही है बाइडन की। तो ये ऐसा एक बयानिया, और उसकी पूरी जो खबर की डिटेल है वो नहीं पड़ी। तो मैं अब आपको बताता चलूं कि वहाँ जो ख़ास तौर पे जो अमेरिका ने पाकिस्तान से जो मुतालबात किए उनकी भी पहले तफसील दूंगा। लेकिन और जो इस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, क्या ये अच्छे होंगे आने वाले वक्त में या नहीं होंगे, और अमेरिका की ये दूरी है इसकी असल वजह क्या है और इसकी क्या रीज़न बनी, और ख़ास तौर पे जब से इमरान खान साहब आए हैं तो अमेरिका की जो दूरी है बढ़ती क्यों जा रही है, और अमेरिका के इनखला के बाद और जो इस टाइम इस पूरे खित्ते की सिचुएशन है, तो क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखेगा या आने वाले वक्त में ये ताल्लुकात बेहतर होंगे या इससे भी मज़ीद ख़राब होते चले जाएंगे। तो मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि जो अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबे किए और जो कि बड़े अरसे से एक अमेरिका के मुतालबे हैं, सबसे पहले और सबसे जो बड़ा मुतालबा है अमेरिका का पाकिस्तान को लेके कि वो चाइना और सी पैक से दूर हो जाए, सी पैक के जो इतने उसमें ना जाए और सी पैक को से दूर हो जाए और अमेरिका के उसमें आए एक क्वाड में और अमेरिका का एक हिस्सा बनकर चले। पहली बात तो ये कि अमेरिका ये चाहता है। और दूसरा जो है कि अमेरिका के जो मुफादात हैं और इस पूरे खित्ते में इंडिया के साथ एक अच्छे ताल्लुकात बनाए और उसके साथ साथ अफगान हुकूमत की मदद करे, जो कि अफगान
افغان سچویشن ہے افغانستان میں اس ٹائم، اور جو ہے کہ ایک اپنا جو ایک کردار ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر چلے اور انڈیا کے ساتھ جو باہمی تعلقات جو ہیں وہ اچھے کرے، اور انڈیا اور افغانستان کے کوارڈ میں ہے افغان حکومت کے ساتھ، نہ کہ چائنا اور روس کی بات مانے اور چائنا کے ساتھ مل کر جو ہے افغانستان کی سچویشن کو دیکھے۔ تو دوسرا مطالبہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ نے کہا جی کہ مطالبہ ہے امریکہ کا جو سب سے بڑا، جو کہ بڑے عرصے سے امریکہ ایک ڈوم اور کہتا آ رہا ہے پاکستان کو، وہ ہے حقانی نیٹ ورک، جو کہ امریکہ پچھلے 20 سال میں بھی افغانستان میں رہتے ہوئے بھی حقانی نیٹ ورک کو ختم نہیں کر سکا۔ تو ان کا جو نیا مطالبہ ہے افغانستان سے نکلنے کے بعد کہ پاکستان جو حقانی نیٹ ورک کے لیے کے بارے میں اور ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا موقف اور اپنا جو ایک پلان بنائے جس کو حقانی نیٹ ورک کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں کالعدم تنظیم ہیں ان کے اوپر بین آلریڈی کیونکہ پاکستان لگا چکا ہے FATF کی کچھ پوائنٹس کے مطابق، اور ان کی جو کچھ سچویشن تھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے، تو آلریڈی پاکستان جو ہے کالعدم تنظیمیں جتنی بھی تھی پاکستان میں ان کو بین کر چکا ہے، ان کے جتنے بھی لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کر چکا ہے اور ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، تو آلریڈی بین لگا چکا ہے، لیکن پاکستان پھر بھی جو FATF کی گرے لسٹ سے نہیں نکلا اور انہوں نے نئے پوائنٹس جاری کر دیے۔ تو یہ امریکہ کے پروپیگنڈا ہے، اور امریکہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان چائنا اور روس کے ساتھ مل کر چلے اور اس خطے میں ایک الگ جو ہے وہ بڑے، ایک الگ کوارڈ بنے اور اس پورے خطے کو جو ہے پاکستان چائنا اور روس چلائیں، نہ کہ امریکہ۔ تو امریکہ شروع سے چاہتا ہے کہ یہاں کی جتنی بھی گزرگاہیں ہیں مین، اور یہاں کے اس پورے خطے کی جتنے معدنی ذخائر ہیں، اور خاص طور پہ جو اس کا کنٹرول ہے وہ اس خطے میں رہے، تاکہ جو چائنا اور روس کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے اور وہ اس پورے خطے میں ایک اپنا کنٹرول چاہتے ہیں، اور سی پیک کو لے کے جیسے پورے سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں جو کہ سی پیک سے کنیکٹ ہونے جا رہی ہیں، تو یہ ختم ہو تاکہ جو میری عالمی طاقت ہے اور میں جو ایک سپر پاور ہوں وہ قائم رہ سکے، اور چائنا اور روس کسی بھی صورت جو ہے مجھ سے آگے نہ بڑھ سکے، اور پاکستان جو ہے ایک سی پیک کا حصہ بن رہا ہے، اور پاکستان ان کو یہاں سے ایک راستہ دے رہا ہے سینٹرل ایشین ریاستوں کو گوادر پورٹ کے ذریعے اور چائنا اور روس کو، تو یہ بھی نہ کرے۔ تو اس وجہ سے جو ہے امریکہ کے بہت سارے مفادات ہیں، لیکن خاص طور پہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تو عمران خان صاحب نے پہلے تو آتے ہی صاف انکار کر دیا، ایبسلیوٹلی نوٹ بولا کہ جی ہم اڈے نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو افغانستان کی پالیسی رہی ہے پچھلے 20 سال سے، وہ تو امریکہ کو جب سے کہتے ہیں کہ جی امریکہ یہاں گھس کر یہاں جنگ کے اس میں آ رہا ہے پلان میں، تو یہ بہت بڑی غلطی کرے گا۔ امریکہ جنگ ہار جائے گا، امریکہ کو کچھ نہیں ملے گا یہاں سے، اور 20 سال بعد ان کے جو بیانات اور جو عمران خان صاحب نے اس ٹائم کہا تھا وہ ساری باتیں سچ ہو گئی، اور امریکہ اب اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے 20 سال جو ہے وہ یہاں ضائع کیے، ٹریلین آف ڈالرز برباد کیے، اور جو اس پورے خطے کا ایک سکون تھا اس کو بھی برباد کیا۔ تو وہ ان کو پتہ ہے، اور انہوں نے کال بھی بائیڈن کیوں کال کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ارد گرد، اور جو ان کے وہ خاص طور پہ سیکرٹری اسٹیٹ آئے تھے انہوں نے صاف کلیئر کر دیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے جو ان کا پاکستان کو لے کے اور جو ان کا موقف ہے وہ واضح ہے، تو بائیڈن کا کال کرنے کا مقصد بنتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بائیڈن جو ہے کال نہیں کر رہے، لیکن جو ہمارا یہاں کا مومبتی مافیا اور جو میڈیا ہے جو کہ ایک پیڈ میڈیا ہے، جو کہ باہر سے اپنا وہ لیتے ہیں، ٹاسک لیتے ہیں اور پھر اس کو یہاں پروپیگنڈا کرتے ہیں اور میڈیا کمپین چلائی جاتی ہیں، تو وہ ایک ان کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے، لیکن اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان لوگوں کو بھی جو ہے بخشش نہیں ملے گی، آپ دیکھتے جائیں بس آہستہ آہستہ پاکستان جیسے جیسے آگے موو فارورڈ کر رہا ہے، تو ان لوگوں کا بھی ٹائم جلدی آ جائے گا۔ تو یہ کچھ بیانات تھے، اور جو معیز یوسف نے وہاں جا کے، معیز یوسف پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور عمران خان صاحب نے انہیں واضح ٹاسک دے کے بھیجا تھا، اور خاص طور پہ DGISI، تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معیز یوسف اور پاکستان کی جو گورنمنٹ کا حکومت کا موقف ہے وہ بالکل انہوں نے جا کے کلیئر کر دیا کہ جی ہم کسی قسم کے اڈے نہیں دیں گے، اور جو ہمارے مفادات ہیں اور جو آپ سی پیک سے ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ہم جو ہے نہ کسی کی جنگ لڑیں گے، اور ہم صرف افغان عوام کے ساتھ ہیں، اور جو کہ آپ کا ایک مطالبہ ہے کہ ہم افغان حکومت کی مدد کریں، تو ہم نے پہلے بھی افغان حکومت کی کوئی مدد نہیں کی، نہ ہم طالبان کی مدد کرتے ہیں نہ ہم افغان حکومت کی کریں گے۔ ہم نے جو 20 سال کی جنگ تھی جس میں ہم آپ کا ایک کرائے کے قاتل بنے، ہم نے اس سے بہت زیادہ سبق حاصل کیا، ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اور ابھی بھی یہ جنگ افغانستان میں لگی ہوئی ہے، اس کا ہم نے آنے والے وقت میں اس کا بھی بہت سارا امپیکٹ جو ہے پاکستان پر آئے گا۔ تو اب ہم کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں تو ایک برابری کے تعلقات ہم چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ ہم جیسے
ویسے کرائے کے قاتل پہلے تھے اور اب بھی ویسے بنے تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. تو بڑا واضح ایک موقف تھا اور بائیڈن کی کال کا آنے کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ بائیڈن کو پتا ہے کہ عمران خان کا جو موقف 20 سال پہلے تھا اب بھی وہی ہے, تو اب اس کو کال کرنے کا کوئی مطالبہ نہ انہیں پتا ہے کہ نہ انہوں نے میری ماننی ہے, اس سے الگ کہ وہ کال کرے اور ان کو کوئی امبیرسمنٹ ہو اور ان کو کوئی اپنی بے عزتی کروانی پڑ جائے عمران خان صاحب سے, تو وہ اس لیے کال بھی نہیں کرے. تو یہ ایک بڑا واضح موقف تھا, لیکن جو یہاں کا محمدی مافیا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہے, کچھ ہو نہ ہو انہوں نے اپنا پروپیگنڈا لازمی کرنا ہے. اب جیسے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں, جو مقبوضہ کشمیر کے جو نئے وزیر اعظم تعینات ہوئے ہیں, ان کو جیسے ہی وہ عمران خان صاحب نے ان کو اوکے کیا اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا ان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کے لیے, اور وہ سارا انہوں نے سلیکٹ کیا عمران خان صاحب نے, تو وہ ساتھ ہی جو ہے سلیم صحافی اور خاص طور پہ عاصمہ شرازی اور اس طرح کے کچھ اور نام انہوں نے ٹویٹ داغنے شروع کر دیے کہ جی لو جی ایک اور این آ گیا اور 13 اور 18 نمبر کا حروف تہجی اور وہ سارا ایک ان کی, میں اب اس میں اس سے زیادہ نہیں بات کروں گا, لیکن یہ جتنا بھی یہ حروف تہجی اور جتنا بھی یہ وہ لگاتے ہیں حساب کتاب کے جو ٹویٹس کرتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف, وہ سارا ان کی مسز جو ہیں بشرا مانیکا جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کو لے کے جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اور وہی پروپیگنڈا ہے. لیکن بغیر تفصیلات لیے اور بغیر کسی خبر کی اس میں تفصیل میں جائے بغیر جو ہے ٹویٹ داغنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ہے, لیکن یہ جو اب نئے وزیر اعظم ہیں بننے جا رہے ہیں, یہ بالکل ایک گراؤنڈ لیول کے ورکر ہیں, اور آج جو ان کا خاص طور پہ لیٹسٹ ابھی انہوں نے حلف اٹھانے سے پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیان دیا کہ ان کے پاس تو جو ہے وہ سوٹ بھی جو ہے وہ سیم لائک عمران خان جیسے وہ ورکر ہیں, اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, لیکن اور وہ شروع سے کشمیری ہیں اور کشمیر میں گراؤنڈ لیول پر وہ کام کرتے ہیں, اور وہ کوئی پرچی مافیا والے وہ ورکر نہیں ہیں, اور پرچی مافیا والی جو اسپیشل سیٹوں پہ جو کچھ ہمارے پارلیمنٹیرین آ جاتے ہیں, میں کیا اس پہ زیادہ بات کروں, تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کی سلیکشن بہت اچھی تھی, لیکن جو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے میڈیا میں جنہوں نے عمران خان صاحب کو کچھ بھی جو ہے پوائنٹ ڈھونڈ کر ان کے اوپر ان کی تنقید کرنی ہوتی ہے, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ لوگ آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور آ رہا ہے اور ہر بندے کو پتہ چلتا جا رہا ہے, ان کے چہروں سے نقاب اترتے جا رہے ہیں, تو ایک ٹائم ایسا بھی آ جائے گا آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو لوگ سننا تو دور کی بات ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھی پاکستان کے حوالے سے اور محیط یوسف صاحب کے دورے کے حوالے سے, اور آج جو کشمیر ڈے تھا اس کے حوالے سے. تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ولاگ میں آپ کو کچھ افغانستان کی بھی سچویشن بتائیں گے کہ افغانستان میں اس ٹائم کیا حالات ہیں, تو اس کی بھی کچھ اپڈیٹس آئی ہیں تو وہ بھی بتائیں گے. اب آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ خبروں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا اور چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.